ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ایمان اس کی بے شمار جزیات ہیں اور اس کے بے شمار تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت، وہ محبت کس انداز کی، وہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح کی کہ اس محبت کا طریقہ کیا ہے، اس محبت کا تقاضا کیا ہے اور اس محبت کا اظہار کیا ہے۔ قل نبی کہیے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں اور بچے، وعشیرتکم تمہارے قوم اور قبیلے، واموال اقترفتموها اور تمہاری تجارتیں اور کمایا ہوا مال، ومساکن تمہارے یہ گھر، تمہاری یہ زمینیں، تمہاری یہ دکانیں، یہ جو کچھ تم نے اس دنیا میں بنایا اور کھڑا کیا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں بڑھ جائیں
تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت کی عملی تصویر ہے، یہ وہ محبت کا نمونہ اور گائیڈ لائن ہے جو قرآن نے ہمیں دی۔ یہ کسی کا سنا سنایا واقعہ نہیں، یہ اللہ کی بات، اور یہ ایسا سخت ترازو ہے کہ ہر مومن اسے اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھ کر ہر وقت دیکھنا اور سوچنا چاہیے۔ جتنی بھی ہماری دنیا ہے پیدائش سے لے کر موت تک، جتنے بھی انسان کے متعلقات ہیں اس دنیا کے اندر جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، جن کے ساتھ ہمارا لنک ہے، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جن کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں، جن کے ساتھ ہماری دنیا چلتی ہے، جن کے ساتھ ہم اس دنیا میں عزتیں پاتے ہیں، میرے خیال سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس آیت نے چھوڑ دی۔ آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، انسان کی قوم اور قبیلہ ہے، انسان کی معاشرت، انسان کی معیشت ہے، انسان کی تجارت ہے، انسان کا کاروبار ہے۔ جہاں بھی کسی چیز کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ جائے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، بس پھر رب کا عذاب کسی وقت بھی آیا کہ آیا۔ ہم صرف اپنی بات نہیں کرتے، پوری دنیا میں دیکھ لیں، ایک ذات سے لے کر پوری دنیا تک اگر کسی چیز کو امت نے پس پشت ڈالا ہوا ہے تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ ویسے محبت کے دعوے بہت ہیں، یہ جو کل رات سے اندھیر نگری، شور شرابہ، غل غپاڑا، راتوں کی نیندیں حرام، مریضوں کا آرام برباد، طالب علموں کی پڑھائی تباہ، بدعت ہے نا، بدعت ہے نا۔ اب تو اپنے کہنے لگے، ہم تو ویسے ہی ان کی زبانی اللہ محفوظ فرمائے کہ محبت رسول ہم میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم ناچ گانا نہیں کرتے، خسرے نہیں نچاتے، دیگے نہیں پکاتے، بازاروں کی جو ہے وہ سجاوٹیں نہیں کرتے، ہم تو ویسے ہی گستاخ ٹھہرے۔ اب تو ان کے اپنے بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدا را، یہ جس چیز کو تم نے دین بنا لیا ہے، یہ دین سے نکل کر گناہ کی طرف بات جا رہی ہے۔ الیاس قادری ان کا بزرگ ہے، اللہ اسے سیدھی راہ اور سنت پر عمل اور اس سے محبت کی توفیق عنایت فرمائے۔ کل کسی نے مجھے اس کا کلپ بھیجا، وہ اپنی قوم اور اپنی امت کے سامنے ہاتھ جوڑا کہ خدا کے بندوں، ہم نے تو محبت کا دعویٰ کیا تھا، لوگوں کی کو اذیت دینے کا تو ہم نے جو ہے وہ ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، تم محبت کے اندر لوگوں کو اذیت دے رہے ہو، دین کا کھلواڑ بنا رہے ہو۔ یہ جو ایسی محبت ہے نا، اس محبت کو نہ اللہ نے پسند کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے۔ رب نے تو یہ چاہا ہے کہ اگر ایک طرف محمد کی بات ہو اور دوسری طرف تمہارا قوم، تمہارا قبیلہ، تمہاری تجارت، تمہارا پیسہ، تمہاری عزت، تمہاری شان ہو، ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک سائیڈ پر کر کے اللہ کے رسول اور اس کی سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ کون منع کرتا ہے اللہ کے رسول کی حمد بیان کرنے سے؟ اور کرو حمد بیان، صرف ایک دن حمد بیان کرنی، ایک دن صرف جھنڈا لگانا، اور حمد بیان کرنی ہے تو پورا سال حمد بیان کرو۔ جناب حسان بن ثابت بھی موقع بموقع اللہ کے رسول کی حمد بیان کرتے تھے۔ ہمارا کنسرن، ہماری تکلیف، ہمارا دعویٰ، ہمارا اعلان، ہمارا سوال یہ ہے، اور اس سوال میں ہم خود بھی شامل ہیں کہ جس محبت کا تقاضا قرآن کرتا ہے، اس محبت کے تقاضے میں میں اور آپ کہاں کھڑے؟ یہ اصل میں سوال ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ سورۃ الفتح، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ہم نے یہ جو رسول تم میں بھیجا اس لیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، ہر بات غلط ہو سکتی ہے، ہر فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، جو ایمان ابو بکر کا تھا، جس بنا پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا۔ یہی اصل میں ایمان ہے۔ معراج ہوئی، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر کہا کہ تم نے جو مجھے قافلہ بتایا تھا نا، وہ قافلہ اس جگہ پر پہنچ چکا، اور مجھے رب نے بیت المقدس کی بھی سیر کرائی ہے اور ساتھ میں جنت بھی دیکھا ہے۔ جو بڑے عقل مند اور دانا بنتے تھے نا، انہوں نے کہا لو، اور نئی بات چھوڑ دی، کہا اب تو ابو بکر کو سمجھ آ ہی جائے گی کہ نعوذ باللہ یہ جو انسان ہے اس کی بات کا کوئی منہ سر نہیں۔ دوڑے ابو بکر کے پاس، ابو بکر آرام کر رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا تمہاری عقل ٹکانے لگانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ کہا وہ جس کی تم محبت کے دم بھرتے ہو، جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کے لیے ابو بکر جیسے بزرگ نے مارے کھائی ہیں، لو اس نے رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور صبح اٹھ کر لوگوں کو بتا رہا۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا محمد کہتا ہے کہ میں نے راتوں رات بیت المقدس کی سیر کی، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو اس میں پریشان ہونے والی بات کون سی ہے؟ میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لایا ہوں، اگر محمد یہ بات کہتے ہیں تو ابو بکر بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ایمان، مومن یہ ہے، اور مومن سے طلب یہ ہے، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یار اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے، اس کے آگے تو پھر قدم اٹھانا ایک مومن کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا میں جا کر پوچھتا ہوں محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیا واقعتاً سچ کہا؟ کہا نہیں، جو بات محمد الرسول اللہ نے اگر کہی ہے تو ابو بکر صدیق اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ وہ تقاضا ہے، یہ وہ ترازو ہے جس کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اس ترازو میں رکھوں، میرے دوست اپنے آپ کو سب سے پہلے اس ترازو میں رکھیں۔ ہم مومن تو ہیں، مومن ہونے کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن کتنے ہی اللہ کے رسول کے ایسے فرامین ہیں اور عمل ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس کے خلاف کرتے۔ فتربصوا، تو پھر رب کے عذاب نہ آئیں تو کیا آئے، رب کی طرف سے بے برکتیاں نہ ہو تو کیا ہو، رب کی طرف سے انہونی بیماریاں نہ پڑے تو کیا ہو، رب کی طرف سے ہمارے ملکوں کے اندر قحط پڑے تو کیوں نہ پڑے، اگر رب کی طرف سے ہم پر عجیب اور غریب قسم کے، خائن قسم کے، دیوس قسم کے حکمران ہم پر مسلط نہ ہو تو اور کیا ہو۔ کیوں کہ ہم نے خود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، سب سے بڑے خائن تو ہم ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرتے تو دنیا بھی ہمارے ساتھ خیانت نہ کرتے۔ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے پاس بیٹھے، کہا عمر کتنی محبت ہے، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ساری دنیا سے زیادہ۔ کہا کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر؟ کہا نہیں۔ فرمایا عمر مومن نہیں، مومن نہیں ہو، میں چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے، میں اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو جو دیکھی جائے گی جی کر لیں گے جی، جان کی بات نہیں آئی۔ اور جو انسان اللہ اور معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم دیکھ کر داڑھی نہ رکھے اور مومن ہونے کا دعویٰ کرے، جان تو بڑی دور کی بات ہے، یہ جان خاک دے گا جو داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے واضح حکم سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر رشوتیں لے اور دے، یہ جان خاک دے گا؟ سود کا کاروبار کرے، اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان ہو، یہ جان خاک دے گا؟
جو اپنی عورتوں کو پردہ نہ کروا سکے یہ جان خاک دے گا؟ جو اپنی غمی اور خوشیوں کے اندر اپنے قوم قبیلے کے اندر سے یہ بھانڈ اور یہ مراسی اور یہ شور شرابہ اور یہ دھول دھمال دور نہ کر سکے یہ جان خاک دے گا؟ او ایمان بڑی اگلی چیز ہے. اسی لیے اللہ نے سورۃ الحجرات کے اندر لوگوں سے کہا تھا لوگوں مومن ہونے کا اعلان نہ کیا کرو وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بس یہ کہا کرو کہ جو محمد نے اعلان کیا ہے، جس کلمے کا مطالبہ کیا، ہم نے زبان سے نکال دیا. او ایمان تو اور چیز ہے. ایمان تو دل میں بستا ہے، اور جب ایمان دل میں بس جائے پھر ان کان آباؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، تو تھوڑی سی داڑھی رکھنے پر پریشان ہے، حرام کاروبار نہیں چھوڑتا، مشکوک کام نہیں تو چھوڑ سکتا کہ میرے 2 ٹکے کا منافع کم ہو جائے گا، تو کیسا مومن ہے؟ تو مسلمان ہے، تو مومن نہیں ہے. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بس انہیں اعلان وہ کر دیا ہے جو اعلان محمد الرسول اللہ نے کرنے کا اعلان کیا. وہ ایمان ہو تو پھر انسان یہ ماں باپ قوم قبیلہ معاشرہ یہ دنیا کی زمینیں یہ پوری کائنات انسان اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے اندر قربان کر دیتا ہے. مومن ہو تو پھر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو، پھر قربانیاں دینی پڑیں گی. اور پھر جو انسان قربانی دے دے نا، جو انسان قربانی دے دے اللہ کی طرف سے اس کے لیے پھر جنت کا ٹکٹ بھی پکا ہے. یہ بات یاد رکھیں، اس کے لیے جنت کا ٹکٹ بھی پکا ہے. عمر سے بات ہوئی، عمر ہاں کتنی محبت ہے؟ کہا اپنی جان کے علاوہ. فرمایا عمر تو مومن نہیں ہے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی کہ ابھی میرے ایمان کی جو ایک سیڑھی ہے یا یوں کہنے کچھ سٹیپ باقی ہیں، فوراً کہا اللہ کے رسول میں عمر اعلان کرتا ہوں کہ پوری کائنات عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا کہ انسان کو دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، شریعت کے لیے بھی اگر انسان کو اپنی جان کی بھی بازی لگانی پڑے تو انسان اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے. اللہ اکبر. جناب ابو بکر رسول اللہ سے عمر میں بڑے تھے اور دیکھنے والے آپ نے وہ واقعہ سنا کہ جب ہجرت ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب ابو بکر کو رسول سمجھ رہے تھے. اتنی عمر کے اندر اور شکل و شباب کے اندر فرق. جناب ابو بکر بیت اللہ کے اندر بیٹھے، اللہ کے رسول اپنی عبادت کے اندر مصروف ہیں. عقبہ بن معیط سب سے بڑا اللہ کا رسول کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن، وہ بھی ادھر چکر لگا رہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو دل کے اندر آیا یہ شرارتی آدمی یہ ضرور شرارت کرے گا. یہی ہوا. تھوڑی دیر گزری، وہ اللہ کے رسول کے نزدیک گیا اور جا کر اپنا کپڑا جو اس کے گلے کے اندر تھا اسے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر ڈال کر اسے مروڑے دینے لگا. جناب ابو بکر دوڑے اور جا کر اسے زور سے دھکا دیا، تھپڑ مارا اور دور جا کر گرا. جناب ابو بکر کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تم صرف اس بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ اپنے سچے رب کی طرف دعوت دیتا ہے. اپنی سرداری، اپنی بزرگی، اپنی عمر، اپنا مقام اور مرتبہ جو ان کا تھا انہوں نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا. اپنی جان پر کھیل کر، اپنی سرداری کو داؤ پہ لگا کر، اپنی عمر کو ایک سائڈ پر رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کی. اللہ اکبر. صحابہ اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے، جیسے میں اور آپ جو ہے یہ جھنڈیاں لگا کر اور بے سرے سے من گھڑت یہ کے اوپر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے بیج لگا کر محبتیں کرتے. محبتیں کرنے والے کیسے تھے؟ سن 3 ہجری کے اندر عزل اور قارا قبیلے ہیں، انہوں نے بندے بھیجے کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ، جھوٹے تھے، منافق تھے، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، کہو ہمیں کچھ پڑھانے کے لیے بندے دے دیں، کچھ پڑھانے کے لیے بندے دے دیں.
کہ جو آئیں ہمیں قرآن اور حدیث پڑھائیں. اللہ کے رسول نے کچھ بندے ساتھ لگا دیے. انہوں نے رجی کے مقام پر جا کر اچانک کچھ بندے تو لینے کے لیے آئے تھے نا, کچھ انہوں نے آگے رستے میں تیار کیے ہوئے تھے, جا کر جو ہے ان صحابہ کو گھیر لیا اور گھیر کر کہا کہ بھائی ٹائم تمہارا پورا ہو گیا, اسلحہ پھینک دو اور ہمیں گرفتاری دے دو. وہ کافی سارے صحابہ تھے تو آدھوں نے ان میں صحابہ کہنے لگے کہ بھئی یہ ان کو سچویشن سمجھ نہ آئی. کچھ کہنے لگے کہ ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے, کچھ کہنے لگے ہتھیار ڈال دیں. کافر کیا کہنے لگے, ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے, ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے, ہمارا مکہ والوں کے ساتھ کچھ لین دین ہے, ہم نے ان کے ساتھ بس وہ تمہارا وہ لین دین کرنا, ہم تمہیں گزند نہیں پہنچانا چاہتے. جناب زید بن دسنہ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے ان کافروں اور ان مشرکوں کی کسی بات پر یقین نہیں. اور معذرت کے ساتھ زید بن دسنہ یہ کہنے لگے کہ یار ان کی بات مان لو, وہ جو کہتے ہیں ہم تمہیں نہیں قتل کرنا چاہتے تو نہیں قتل کریں گے. لیکن جو دوسرے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو ان کی بات نہیں مانتے, ہمیں ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں, یہ تمہیں پکڑ کر قتل کر دیں گے. جو تم اپنے مقابلے میں 2-4 ان کے مار سکتے ہو وہ بھی نہیں مار سکو گے. زید بن دسنہ نے کہا نہیں بھائی. زید بن دسنہ نے گرفتاری دے دی, باقیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی, باقی شہید ہو گئے. کافر ہے نا, کافر. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وہی بات ہمارے کرتوت ہیں جو ہمارے سامنے. یہ فواد چودھری اللہ ان سب کو ہدایت دے, اگر ہدایت کے قابل ہیں, نہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے. اس نے کیا بیان دیا, ہم فرانس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے, اگر ہم نے فرانس کا بائیکاٹ کر دیا تو امریکی امداد بند ہو جائے ہیں. اور جب امریکہ نہیں تھا, جب امریکی امداد نہیں تھی تو کیا پاکستان جو ہے اس وقت نہیں تھا؟ امریکی امداد آپ کے پیچھے بھی تو بند رہی ہے کہ نہیں رہی؟ پیچھے بھی آپ کی امریکی امداد بند رہی ہے نا, دوبارہ شروع ہوئی ہے. تو اس وقت کیا ہم مر گئے تھے؟ مسئلہ امداد کا نہیں ہے اصل میں میرے بھائیو, یہ مسئلہ غیرت ایمانی کا ہے کہ اصل میں ہم بے غیرت ہو چکے, ہمیں دین کی حیثیت ہی کوئی نہیں. فرانس کا بائیکاٹ مت کرو, دین جاتا ہے تو چلا جائے, دین جاتا ہے تو چلا جائے. اور یہ یہودی, یہ عیسائی, اور جن لوگوں کو ہم نے اور ہماری امت نے جپھے ڈالے ہیں نا, قرآن نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جو کچھ مرضی کر لو, جب تک تم کفر کا ارتکاب نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. جتنا مرضی اسرائیل کو تسلیم کر لے, جتنی مرضی ان کی جو ہے وہ پالیسیاں اپنے ملکوں کے اندر لگا دے, جتنے مرضی ان کے سامنے لمبے لیٹ جائیں, یہ کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس دور کے اندر کہا یہ کافر ہیں, یہ منافق ہیں, اور یہ اپنی کسی بات پر بھی پکے رہنے والے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اے مومنو, یہ کافر, یہ یہودی, یہ عیسائی, یہ اسلام دشمن کچھ بھی کر لو, کبھی بھی یہ تمہارے سچے دوست نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کی آیات, ہم کیسے ان پر اعتماد کر رہے ہیں, کیسے ان کے ساتھ محبتیں کر رہے ہیں, اور محبتوں کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلواڑ کروا رہے ہیں. خیر, زید بن دسنہ کو گرفتار کر لیا, گرفتار کر کے آگے بیچ دیا. انہیں جا کر خریدا صفوان بن امیہ. صفوان بن امیہ نے خرید لیا اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے, جسے انہوں نے پہلے قتل کیا. جب قصہ مختصر حرم کے اندر لا کر بند رکھا, جب یہ اسے باہر لے گئے قتل کرنے کے لیے, تو وہاں ابو سفیان بھی موجود تھے. اس وقت یہ کافر تھے. تو جب ان کو باندھا گیا تو ابو سفیان آگے بڑھے, سردار تھے نا, کہنے لگے زید اتحب ان محمدن عندنا فی مکانک, ایک بات کا جواب دو, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت محمد تمہاری جگہ ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے؟ اللہ اکبر. ذرا تصور کریں, انسان کے سامنے موت کھڑی ہوئی ہو, اور موت بھی یہ کوئی پھانسی والی نہیں کہ انن فنن چلی ہو جائے, گولی والی نہیں کہ لگی اور بندہ ختم, تلوار کے ساتھ
احادیث اور سیرت کے الفاظ ہیں کہ جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا گیا، اذیت دے دے کے مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ زید سے پوچھا بتاؤ اگر اس جگہ محمد ہوں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ زید نے اس وقت کیا جواب دیا؟ واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی هو فی۔ تم کہتے ہو کہ محمد ادھر ہو، میں کہتا ہوں کہ محمد جہاں بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں وہاں ان کو بیٹھے ہوئے کانٹا بھی چبھ جائے اور زید اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھا ہوا ہو۔ زید کو تو یہ چیز بھی پسند نہیں ہے کہ محمد کو اپنے گھر میں کانٹا چبھ جائے۔ تم کہتے ہو کہ محمد کو نعوذ باللہ تم ایسی جگہ پر لے ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی ذات اور آپ کے دین کے ساتھ صحابہ کی محبت تھی۔ ہم سمجھ رہے ہیں فرانس کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن صرف فرانس کے بائیکاٹ سے کچھ نہیں بننا میرے بھائیوں۔ ان کے رسم و رواج چھوڑنے پڑیں گے، ان کے لباس چھوڑنے پڑیں گے، ان کی تقلید چھوڑنی پڑے گی، ان کے قوانین چھوڑنے پڑیں گے، ان کی جتنی بھی وہ سیاستیں ہیں وہ ساری چھوڑنی پڑیں گی، پھر جا کر حق محمد رسول اللہ کا ہو۔ صرف فرانس کا بائیکاٹ کرنا مفید تو ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد فتح ہوئی، اچانک خالد بن ولید لشکر لے کر آ گئے، ہر طرف سے جو ہے یوں کہہ لیں کہ گھر گئے مسلمان۔ اس موقع پر کیا ہوا؟ ابو طلحہ اللہ کے رسول موجود ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے سامنے کھڑے، ایسے اٹھ کے اور تیر آتے ہیں سینے ابو طلحہ کی گردن میں، ابو طلحہ کے سینے میں لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابو طلحہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نیچے ہو جائیں، نیچے ہو جائیں، نحری دون نحرک۔ جب تک ابو طلحہ کا سینہ موجود ہے اللہ کے رسول آپ کو تیر نہیں لگ سکتا۔ اللہ۔ ابو دجانہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے، اس انداز سے اللہ کے رسول کو گھیرا ہوا ہے۔ جو دیکھنے والے صحابی ہیں بیان کرتے ہیں کہ ابو دجانہ کی کمر کے اندر تیر آ کر یوں لگتے تھے جیسے کسی نشانہ باز کے نشانے کے اوپر جا کر لگتے، تیر آتے ابو دجانہ کی کمر میں گھس جاتے، لیکن ابو دجانہ یہی کہتے اللہ کے رسول جب تک ابو دجانہ موجود ہے تیر آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان لوگوں کے محبت کے طریقے تھے، یہ ان لوگوں کے محبت کے انداز تھے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن ابن عوف، آج پہلے تو کوئی خبیث اٹھتا تھا نا، اب ان ملکوں نے انٹرنیشنل طور پر اللہ کے رسول کا مذاق بنانا شروع کر دیا ہے، اور ہم اتنے بے غیرت اور بے حمیت ہیں، مجال ہے کسی نے کوئی کڑاکے دار قسم کا کوئی بیان دیا ہو، کسی نے کوئی تھوڑی سی دھمکی دی ہو، وہ اتنی دیوسی ایمان کے مقابلے میں اتنی بغیرتی۔ عبد الرحمن بن عوف غزوہ بدر کے اندر موجود ہیں، لڑائی کے اندر جب لڑائی ہو بندے کا دل کرتا ہے میرے دائیں بائیں، خود تو میں ہوں میرے دائیں بائیں بھی مضبوط ہونے چاہیے بندے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں جب صفیں سیدھی ہوئیں کہ اب ان صفوں کے انداز میں لڑا جائے گا، میں نے دائیں دیکھا تو ایک چھوٹا سا لڑکا، بائیں دیکھا تو چھوٹا سا لڑکا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے سوچا کاش کہ عبد الرحمن تیرے بازو ہی مضبوط ہوتے، تیرے بازو ہی مضبوط ہوتے یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ابھی میں یہ بات سوچ رہا تھا، فغمزنی، ایک نے مجھے کونی لگائی، کہنے لگے چچا جان یہ بتائیں کہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ابو جہل کہاں؟ ابو جہل کہاں؟ کہتے ہیں میں نے اس کا سوال سن کر حیران ہوا، میں نے کہا بیٹے تجھے ابو جہل سے کیا کام ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ کہتے ہیں ابھی میں اس کا جواب سن کر دے کر فارغ نہیں ہوا تھا کہ ادھر سے مجھے کونی لگی۔ کہا چچا جان یہ تو بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا تمہیں کیا اس سے مطلب؟ اس نے بھی وہی جواب دیا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ کہتے ہیں ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنی صفوں کے اندر مجھے چلتا پھرتا نظر آ گیا۔ میں نے کہا کہ لو یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق تم سوال کر رہے ہو۔ عبد الرحمن بن عوف کے الفاظ ہیں
کہ یہ بتانے کی دیر تھی، وہ یوں اس ابو جہل کی طرف لپکے جیسے باز اپنے شکار کی طرف لپکتا ہے، اور اسے انن فنن قتل کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں ان کی حرکت پر پریشان ہو گیا کہ میں جن کو کہتا تھا یہ کمزور ہیں، یہ کیا لڑیں گے، ان لوگوں نے پکڑ کر اس امت کے فرعون کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی کدھر سے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جو شخص آپ کو گالیاں دیتا تھا نا ہم نے اسے قتل کر دیا۔ آپ نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ دونوں نے تلواروں پر لگا ہوا خون دکھایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ انداز تھا امت کا، یہ انداز تھا صحابہ کا، اور ہماری غیرت کا کیا کہنے؟ ٹوٹل پیٹرول پمپ ان کا ہے نا۔ میں ایک دو دن پیچھے سفر میں بھی رہا ہوں، کتنی مہم چل رہی ہے فیس بک پر، یوٹیوب پر، ذاتی طور پر، لیکن پمپ ویسے ہی چل رہے ہیں، 19-20 کا فرق ہوگا۔ احساس ہی نہیں ہے، غیرت ہی نہیں ہے، غیرت ایمانی، ایمان نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو لوگ ہیں یہ کسی کے سکے نہیں ہیں، یہ صرف پیسے کے سکے ہیں، یہ صرف پیسے کے سکے ہیں۔ ان کی معیشت تباہ ہو جائے سمجھے ان کی دنیا ہی تباہ ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی دنیا، اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ اور یاد رکھیں جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، جو شخص اللہ کے رسول کو گالیاں دے، اسے اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ کعب بن اشرف یہودی تھا، سردار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، کہا من لکعب بن اشرف، او کون ہے جو کعب بن اشرف کو جو ہے اس کا جو ہے وہ خاتمہ کرے اور اس کو کافی ہو جائے۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے من لکعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو کافی ہو جائے؟ ترید قتلہ، کیا آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ کعب بن اشرف کو کوئی شخص قتل کر دے، انہو یسب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک، بندہ قتل ہو گیا اس دور کے اندر، امام مالک کے دور میں اسے بھی کسی مسلمان نے قتل کر دیا۔ کوئی فتویٰ پوچھنے والا زیادہ سمجھدار اٹھا، آ کر امام مالک سے پوچھا، کہا اس نے محمد الرسول اللہ کو گالی دینے والے کو قتل کر دیا ہے، اسے کوئی اور سزا دے دیتے، جیل میں ڈال دیتے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک نے کہا اس نے جو کیا ٹھیک کیا، اور تم کہتے ہو اسے جیل میں ڈال دیتے؟ اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جس کے نبی کو گالی دی جائے اور وہ امت زندہ ہو، وہ امت زندہ ہو اور اس کے نبی کو گالیاں دی جائیں، اس امت کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور ہم نے تم میں نبی ایسے ہی نہیں بھیجے، اس لیے بھیجے ان پر ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی حفاظت کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ اگر تم عزت نہیں کر سکتے، احترام نہیں کر سکتے، ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحیح مومن نہیں ہو، تم صحیح مومن نہیں ہو۔ مغیرہ بن شعبہ، لڑائی ہو رہی ہے صلح حدیبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عروہ بن مسعود ثقفی، لوگ آ رہے ہیں بار بار معاہدہ کرنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ محمد کسی طریقے سے واپس جائیں، ہماری ناک نہ کٹے۔ اللہ اکبر۔ مغیرہ بن شعبہ نے منہ لپیٹا ہوا ہے، تلوار لی، اللہ کے رسول کے سرہانے کھڑے، عروہ آیا۔ اس دور کا انداز تھا نا جیسے ہم کسی بڑے سے بات کرتے ہیں تو ہر قوم کا انداز ہوتا ہے، کسی کے پاؤں پکڑے، کسی کے گھٹنے کو ہاتھ لگایا، کسی کے کندھے کو ہاتھ لگایا، کسی کی داڑھی کو پکڑا۔ تو عروہ بڑا سمجھدار سردار آدمی تھا، بار بار اللہ کے رسول کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا۔ ایک مرتبہ لگا، دوسری مرتبہ لگا، جب تیسری مرتبہ ہاتھ لگا تو مغیرہ نے اپنی تلوار جو ہے ننگی کر کے ایسے ہاتھ پر ماری اور کیا کہا؟ کہا لَتَكُفَّنَّ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ اپنے ہاتھ کو اب دوبارہ اللہ کی رسول کی داڑھی کو مت لگانا، دوبارہ داڑھی کو مت لگانا۔ اولا ترجع الیک، اگر اب یہ ہاتھ محمد الرسول اللہ کی داڑھی کو لگا تو یہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔
عروہ نے جب یہ بات سنی، وہ تو بڑے پیار محبت کے ماحول میں بات کر رہا تھا، اچانک اتنی گرم بات. عروہ کہنے لگا اللہ کے رسول سے، من ھذا، محمد یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. رشتہ داریاں، یہ میری قوم کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتا ہیں جی. جناب رسول اللہ نے فرمایا ھذا ابن اخیک، عروہ یہ تیرا بھتیجا ہے. اللہ اکبر. جب عروہ نے یہ سنا نا تو عروہ کا خون کھول اٹھا، کہنے لگے یا غدر اور نمک حرام، کل تک میں تیرے استنجے کرواتا رہا اور آج تو جو ہے میرے ہاتھ پہ تلوار مار کے کہتا ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا. خیر بات یہیں بند کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کیسی ہے، وہ اللہ کے رسول پر جان کیسے نچھاور کرتے تھے. میں اور آپ خدا کی قسم کبھی شرم آتی ہم کسی کو کہتے ہیں نا یار یہ کام نہ کریں، کیوں؟ یہ شریعت کے اندر منع ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. وہ ساری دنیا کرتی ہے، چلتا ہی ایسے چھوڑ دیں گے بس دعا